السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے لیسن نمبر 12 جو کہ ہیرو نمبر 2 بنتا ہے رابرٹ کرسٹوفر کے حوالے سے۔ سبق کا عنوان ہے ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا، کہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے مختلف چیزوں پر بیٹھ کے لفٹ لے کے سفر کیا سہارا کا، جس کو جی ایف لیم نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سبق ہے ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا، یہ مضمون صحرائے سہارا کو پار کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس میں جو ہیرو ہے کرسٹوفر، اس کو اس کے بچپن میں ہی اس کی جو رضائی ماں تھی، فاسٹر مدر تھی اس کی، وہ اس کو ڈراتی تھی کہ اپنی عادتیں ٹھیک کر لو ورنہ میں تمہیں ٹمبکٹو بھیج دوں گی۔ تو یہ چیز اس کے ذہن میں سما جاتی ہے، تو وہ بچپن سے ہی سیر و سیاحت کا شوقین بنتا ہے، اور ٹمبکٹو کو عبور کرنے اور صحرائے سہارا کو عبور کرنے کے حوالے سے بھی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یعنی ایک اس کا آپ کہہ لیں کہ ڈریم بن جاتا ہے، ایک ایم آف لائف، مقصد حیات، نصب العین، یہ بن جاتا ہے اس کا۔ تو اس نے یہ سفر 1956 میں شروع کیا۔ تو جو سفر کا آغاز اس نے کیا تھا وہ ایک چھوٹے سے قصبے بوسادا سے کیا۔ بوسادا سے ہوتا ہوا وہ غاردایا پہنچا، اور غاردایا جو تھا وہ اس میں انتہا کی مکھیاں تھیں، بہت زیادہ مکھیوں کی وجہ سے وہ شہر مشہور تھا۔ لیکن وہ وہاں سے نکلا اور الگولیا پہنچا۔ الگولیا جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا، نخلستان کی طرح کا۔ الگولیا سے اس کی اگلی منزل انسلا تھی، جو کہ ایک قصبہ تھا۔ یہ قصبہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، کیونکہ ریت جو ہے وہ طوفان کی مدد سے، آندھیوں کی وجہ سے ریت اڑتی اڑتی اس قصبے پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ تو اسٹوڈنٹس، انسلا سے وہ تمن راست پہنچا۔ تمن راست سے یہاں پہ اس کی ایک ملاقات ہوتی ہے، ایک فرانسیسی پروفیسر تھے کلاڈے بیلنگرنن، جو کہ کرسٹوفر کو ایک بہترین گائیڈ کے طور پہ اور ایک بہترین دوست کے طور پہ اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا خوشگوار تعلق قائم ہو جاتا ہے دونوں کے درمیان۔ تو پروفیسر جو ہیں وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کے جو شاگرد تھے، ان کے ساتھ 1280 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے پروفیسر کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ سفر جو تھا کرسٹوفر نے پروفیسر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اونٹوں پر طے کرنا تھا، اور یہاں سے ہوتے اس نے ٹمبکٹو پہنچنا تھا۔ حالات بہت خراب تھے، راستے میں بہت سی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، کہیں ریت کا طوفان اور کہیں پہ پانی کی کمی کا سامنا۔ تو اونٹ ذبح کر کے اونٹوں کے معدے میں موجود اس سبز رنگ کا جو پانی تھا، عجیب سی سمیل، عجیب سا ذائقہ، لیکن مجبوراً انہیں وہ پینا بھی پڑا، مجبوری تھی ان کی۔ بالآخر وہ خدا خدا کر کے ٹمبکٹو پہنچ ہی گیا، اور کچھ دن وہاں رکا رہا جی۔ اور پھر اس کے بعد اسے آگادیس پہنچنا تھا، وہاں پہنچا تو اس نے ایک خط کے ذریعے پروفیسر صاحب کو ان ابنگیرٹ آنے کا کہا کہ آپ وہاں آ جائیں۔ وہ ایک علاقہ جو تھا، وہاں پہنچنے کے لیے کرسٹوفر جو ہے وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہنچتے پہنچتے راستے سے جو مین یا مرکزی راستہ سا تھا اس سے کرسٹوفر ہٹ جاتا ہے۔ تو پروفیسر پہلے پہنچ گیا، پروفیسر صاحب نے پہنچ کے پھر اس علاقے کی جو پیٹرولنگ پولیس ہوتی ہے ان کے ذمے کیا کہ آپ میرے دوست کو ڈھونڈیں، اس آدمی کو ڈھونڈیں۔ مشکل وقت تھا، لیکن موت سامنے کھڑی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ پروفیسر صاحب نے سیکورٹی والوں کو بھیج کے، پیٹرولنگ والوں کو بھیج کے بر وقت کرسٹوفر کی جان بچا لی، اور اس کا جو یہ سیاحت کا نشہ تھا، سیاحت کا شوق تھا، اس کا جو ایک ایم آف لائف تھا، وہ مکمل ہو گیا۔ تو سبق کے اختتام پہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ انسان کو وہ تمام چیزیں مل سکتی ہیں جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے باقاعدہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہمت، عزم صمیم رکھنا چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، آخر کار کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ شارٹ سٹوری جو ہے سمری یہ ختم ہوتی ہے جی، ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا کی، جی ایف لیم کی لکھی ہوئی۔ تو امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔